بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کروا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرنے میں مشغول تھیں۔ اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسی ہی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والوں کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل فوراً گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمے سے پانی پینے کا انتظام کر لیا۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشمے جاری کر دیے تو بنی اسرائیل پانی کی طرف سے مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ اب ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل فرمائے دیے۔ جب بنی اسرائیل کو کھانے اور پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ملنے لگی اور وہ اس حوالے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید یہ مطالبہ کر دیا کہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور سایہ دار درخت بھی موجود نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی شدت سے ہماری موت واقع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کیے رہتے۔ جب بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور سایہ کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم روزانہ ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہیں تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ایک طاقتور قوم عمالقہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اصل وطن بیت المقدس ہے جو تمہارے جد و امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے قبضے میں تھا۔ اب وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا، تم انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں آباد ہو جاؤ، اور ساتھ ساتھ انہیں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی۔ لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان میں بھٹکنے دیا۔ وہ ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتی تو وہ اسی میدان کے اندر ہی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکام شریعت دینے کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے سامری نامی ایک آدمی نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیورات لے کر پکھلائے اور اسے ایک بچھڑا بنایا۔
جسے ہوا کی سمت رکھنے سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہی بچڑا تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھٹک کر کوہ طور پر چلے گئے ہیں، لہٰذا قوم بچڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور پھر لوگوں کی نظروں کے سامنے اس بچڑے کو نذر آتش کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اگر یہ معبود ہوتا تو اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی اس پر اجتماعی توبہ کے لیے اپنی قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہاں پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہم میں سے بے سمجھ لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا ہمیں نہ دیجیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ توبہ کے بعد بحفاظت واپس آ گئے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار آدمی کو اس کے بھتیجے نے اس لالچ میں قتل کر دیا کہ اسے مالدار کا چھوڑا ہوا مال مل جائے گا۔ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی اور صبح کے وقت وہ بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا اور جن کے دروازے پر لاش پڑی تھی ان سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ آخرکار یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کر کے اس کی گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں کئی سوالات کیے کہ وہ کس عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو۔ جس قدر وہ سوال کرتے گئے اس قدر مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ آخرکار انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے اس گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگایا تو وہ وقتی طور پر زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون تھا۔ اس طرح اس ایک مشکل مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حل کر دیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوش الحانی سے تورات کی تلاوت کرتا اور انتہائی خوبصورت تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ یہ ان 70 لوگوں میں سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مناجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے چنا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، یہاں تک کہ ان خزانوں کی چابیاں طاقتور نوجوانوں کی جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ دولت کے گھمنڈ میں آ کر قارون نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی اور تکبر کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن آپ علیہ السلام کی نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور تکبر ناگوار گزرا اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا اور انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور بنی اسرائیل نے ان پر جو الزامات لگائے ان سے انہیں بری قرار دیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.